ایک چھوٹے سے قصبے میں 3 دوست رہتے تھے، عثمان، حماد اور نعیم۔ تینوں بچپن کے دوست تھے، مگر ان کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عثمان دل کا نرم، ایماندار اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان تھا۔ حماد ذہین مگر اپنی چالاکی کو غلط سمت میں استعمال کرنے والا تھا، جبکہ نعیم کے دل میں ہمیشہ پیسے اور شہرت کی ہوس تھی۔ ایک دن قصبے میں قحط پڑ گیا اور لوگ فاقوں سے تنگ آ گئے۔ عثمان نے اپنے گندم کے ذخیرے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، مگر حماد اور نعیم نے اسے روکا۔ نعیم نے طنزاً مسکرا کر کہا، عثمان، تم بھی عجیب ہو، اتنے قحط میں بھی تمہیں دوسروں کا خیال ہے۔ یہ وقت تو دولت بنانے کا ہے، کیوں نہ ہم ذخیرہ کردہ گندم کو مہنگے داموں فروخت کریں؟ عثمان نے آہ بھر کر کہا، نعیم، یہ بے بس لوگ ہمارے اپنے ہیں، ان کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ ہمیں پیسے زیادہ انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حماد نے کہا لگاتے ہوئے کہا، عثمان، تمہاری یہی نرمی اور بے وقوفی تمہیں ہمیشہ غریب رکھے گی۔ دیکھنا، ہم امیر بن جائیں گے اور تم یوں ہی برباد رہو گے۔ عثمان نے خاموشی سے اپنے دل کی آواز پر عمل کیا اور لوگوں میں گندم بانٹ دی، جبکہ حماد اور نعیم نے گندم چھپائی اور منہ مانگے داموں بیچنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حماد اور نعیم کی ہرس دن بدن بڑھتی گئی اور وہ لوگوں سے پیسے بٹور کر مزید دولت مند بن گئے، مگر قصبے کے لوگوں کی بد دعائیں ان کے پیچھے لگ گئیں۔ حماد نے دولت تو کما لی، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ہر وقت اسے چڑچڑاہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی۔ وہ راتوں کو سونے کے لیے دوائیاں لینے لگا، مگر سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک رات عثمان، جو لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا، حماد کے پاس گیا اور پریشانی سے پوچھا، حماد، تم اتنے بیمار کیوں لگ رہے ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حماد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، عثمان، میرے دل میں ایک خلا ہے، سکون کہیں نہیں ملتا۔ میں نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اب مجھے لگتا ہے جیسے ان کی بد دعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ عثمان نے حماد کا ہاتھ تھام کر کہا، حماد، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی پلٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے تو ہمیں بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ توبہ کرو اور لوگوں سے معافی مانگو۔ حماد کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پچھتاوا کیسے دور ہوگا۔ ادھر نعیم کے حالات بھی بگڑنے لگے تھے۔ جس دولت اور شہرت کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، اس کے دوستوں نے اس سے کنارہ کر لیا اور وہ تنہائی میں گھٹنے لگا۔ ایک دن جب وہ عثمان سے ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نعیم نے کپکپاتے ہوئے کہا، عثمان، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا اور ہر رشتے کو برباد کر بیٹھا۔ آج میں تنہا ہوں اور پیسہ ہوتے ہوئے بھی بے بس محسوس کرتا ہوں۔ عثمان نے دل سے کہا، نعیم، انسان کو کبھی دوسروں کا نقصان کر کے خوشی نہیں ملتی۔ تم نے لوگوں کی بددعائیں لیں اور وہی تمہارے ساتھ ہوا۔ سچی خوشی اور سکون دوسروں کی خدمت میں ہے، نہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے میں۔ نعیم نے عثمان کی باتیں سن کر سر جھکا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ حماد اور نعیم نے لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، ان سے معافی مانگی اور اپنی دولت سے ان لوگوں کی مدد کی جنہیں ان کے رویے سے تکلیف پہنچی تھی۔ لوگوں نے انہیں معاف کر دیا، مگر ان کے دل ہمیشہ ایک سبق کی صورت میں زندہ رہے۔ عثمان نے اپنی زندگی میں ایمانداری اور انسانیت کا پیغام دیا اور قصبے کے لوگ اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل سکون اور کامیابی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہے۔ اگر ہم دوسروں کا دل دکھائیں گے تو یہ تکلیف ہمیں بھی پلٹ کر ملے گی۔